ختم نہیں ہوتی کہ اگر کہہ دیا کہ تو نے اعلان کر دیا اچھی بات ہے، جاؤ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، میں یہاں بیٹھ کر دعا کرتا ہوں. نہیں، اس عمر میں ٹھنڈیوں کے عالم میں کہا کہ بیٹا تم وہاں سے نکلو، میں ماررا سے اپنی تبرکات لے کر دلی پہنچوں گا. واہ 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 بہت واہ. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج یہ بات اسی لیے عرض کر رہا ہوں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے اس کے بعد فون رکھ دیا اور اس کے بعد سب سے کہا کہ اب کسی بات کی فکر نہیں ہے، اب ٹینشن نہیں ہے، اب کوئی فکر کی بات نہیں اور ڈر کی بات نہیں. پھر کہاں سے کس طرح کے تبصرے آئے مجھے آج وہ یاد بھی نہیں ہے، لیکن اتنی بات یاد ہے کہ اس وقت میرے ساتھ کوئی ایک عظیم شخصیت کھڑی تھی، ہم تو انتظار میں تھے اور گئے بھی تھے، لیکن تاریخ سب کو پتا ہے. میں اپنی تعریف کے لیے نہیں دہراتا یہ بات، میں اپنی بڑائی کے لیے نہیں دہراتا یہ بات، لیکن یہ حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے میں کہتا ہوں. میں کیا، ہمارے محلے کا 8 سال کا بچہ بھی اٹھ کر کے اعلان کرے میرا رب اس کی مدد فرمائے گا. بے شک بے شک. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ناموس مصطفیٰ کی بات کر رہا ہے، وہ عزت رسول کی بات کر رہا ہے. عزیزان گرامی وقار، یہی بات حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ جلسوں میں ساتھ میں رہنا، ہاں مقرر ہے یا پھر دیگر ماحول ہے، تو حضرت نے ایک جملہ ابھی 2 دن قبل فرمایا تھا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ اشارہ اس بات پر ہے میرے عزیزوں، اے سنیوں، حضور کی محبت کی بات کرتے ہو تو صرف حضور کی محبت حلوہ پراٹھا کھانے سے نہیں ہوتی، ارے اس میں تو نیزے بھی کھانے پڑتے ہیں، تلواروں کی سائے میں نمازیں بھی ادا کی جاتی ہیں. بے شک. یہ شہادت گئے الفت میں ہے قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں بہت بڑی تکلیف اٹھا کر کے آیا ہوں، نہیں. 8 مہینے گزرے کہ 8 سال گزرے، کوئی بہت بڑی تکلیف اٹھا کر کے تمہارے پاس آیا، میں نے کبھی اس چیز کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی شکایت کبھی کروں گا اس بات کی، اس لیے کہ تاریخ کی سچائیاں اس بات کی گواہی دیتی ہیں. وہ بڑے بڑے ائمہ اسلام جو رسول اللہ کی آل میں سے تھے، امام موسیٰ کاظم، ہم تو میرے عزیزوں گنہگار ہیں، ہماری بہت ساری خطائیں ہیں. وہ اہل بیت ائمہ اسلام جن کے گناہ نہیں، خطائیں نہیں، بغیر کسی قصور کے ظالم بادشاہوں نے 7 سال تک ان کو اندر قید میں رکھا ہے. امام محمد بن حسن عسکری 20 سال تک اندر رہے. کس کو کہتے ہیں 20 سال؟ پوری لائف گزر گئی. امام موسیٰ کاظم 7 سال کے بعد اندر زہر دے کر کے مارا گیا اور وہیں سے جیل سے جنازہ بھی نکلا. ان کی قربانیوں پر ہم کہاں لگتے ہیں؟ لوگ یہ بھی جو آج سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کام کر کے آئے، کوئی کہاں سے کیا کیا لقب پکارے، غازی اسلام. نہ میرے عزیزوں، ابھی تو ہم خادم اسلام نہیں بن سکے. غازی اسلام تو بہت بڑی بات ہے، اور ہم اس بات کو آپ کے سامنے بار بار دہراتے اس لیے ہیں کہ آج سنیوں کو ہو کیا گیا ہے، چھوٹی سی چیز کو لے کر بہت بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں، بہت بڑا سمجھنے لگتے ہیں. یہ ابتدائے عشق ہے، آگے دیکھو ہوتا ہے کیا کیا. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. تمہاری ابھی آزمائش آئی کہاں؟ ہمیں ابھی آزمایا کہاں گیا ہے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. رب تعالیٰ فرماتا ہے
کیا تم یہ سوچ کر بیٹھے ہو کہ تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے اور تم کو ویسی تکلیفیں نہیں آئیں گی جیسے پہلے والوں کو آئی تھی؟ اور کیسی آئی تھی؟ قرآن کہتا ہے وہ زلزلوا، انہیں ہلا دیا گیا تھا، یہاں تک کہ رسول پاک نے اور ایمان والوں نے یہ کہنا شروع کیا اللہ کی مدد کب آئے گی؟ پھر رب تعالیٰ فرماتا آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد قریب ہے۔ ہماری آزمائشیں کہاں آئی ہیں میرے عزیزوں؟ کون سی تکلیفیں، کون سی مصیبتیں؟ علماء اسلام کو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھاٹ باٹ سے رکھا ہے، ہر طرح کی سہولیات تمہیں آج ملی ہوئی ہیں۔ کون سی نعمت کی کمی مولا نے دی ہے؟ ہر چیز، تم قدم باہر نکالو کہ ساری سہولیات تمہارا استقبال کر رہی ہے۔ ہم یہاں اے سی میں دن و رات گزارنے والے ہیں، قالینوں پر سجدے کرنے والے ہیں، اور مرغ مسلم ہر دن کھانے والے ہیں۔ تمہیں کہاں پتا ہے ابھی کہ آزمائش کہتے کسے ہیں، تکلیفیں کہتے کسے ہیں؟ میں نے تو صرف ایک چک کر کے دیکھا ہے 8 مہینے میں، پھر اندازہ ہوا، چکھا ہے بس، چک کر کے آئے کہ 8 مہینے پتھروں پر انہوں نے سلایا تھا تو لگتا کیسے ہے، کیسے لگتا ہے؟ کھانا اور پانی کے لیے جو آج ہمارے ارد گرد لوگ ہاتھ دھلائیں، رومال دے پوچھنے کے لیے، ہر چیز کی خدمتگار ہو، اور جب وہاں بدتمیز لوگ اور ظالم لوگ لائن میں کھڑے کر کے سوکھی روٹیاں دیتے ہو تو پھر اندازہ ہوتا ہے لگتا کیسے ہے۔ یہ چھوٹی سی چیز ہم نے چک کر کے دیکھا ہے، وہ روٹیاں دیکھی جس سے انسان کا گلا کٹ سکتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ سب باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی امتحان باقی ہے ہمارے۔ اگر ناموس مصطفیٰ کی بات کرتے ہو تو پھر ان سب چیزوں کے لیے تیار رہو، ان سب چیزوں کے لیے تیار رہو۔ اور ایک بات میں بتاتا ہوں، یہ باہر مجمع میں بیٹھ کر کے بات کرنا بہت آسان ہے، اور اندر تکلیفیں سہ کر کے پھر یہ بات کرو۔ میرے عزیزوں، کبھی کبھار گھبراہٹ ایسی ہوتی تھی، کچھ قیدی لوگ آ کر کہتے تھے کہ سچ میں اللہ ہے؟ ایسے سوال، اللہ ہے، سنتا ہے؟ اور اس وقت کوئی آیت ان کو بتانے میں بھی ہمیں ایسا لگتا۔ ایک قیدی سے میں نے کہا ان مع العسر یسرا، ہر تکلیف کے بعد آسانی، اللہ کا وعدہ ہے۔ جھٹ سے اس نے کہا مولانا 16 سال ہو گئے، ابھی کب آئے گی وہ آسانی؟ ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ یہ تکلیفیں سہ کر کے پھر آیتوں پر یقین کرنا، یہ بہت بڑے کمال کی بات۔ یہاں باہر بیٹھ کر کے جو تسلی کی باتیں کریں، میرے عزیزوں بہتوں کو ہم نے دیکھا ہے، بہتوں کو جان بھی دیں گے، گردن بھی کٹا دیں گے، بہت ساری باتیں ہیں۔ اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے جو صبح بستر نہیں چھوڑ سکتا وہ کیا گردن کٹائے گا، جو نماز کے لیے اذان کو لبیک نہیں کہتا، وہ جان کی بات کہاں ہے؟ ایک ڈنڈے سے ساری چیزیں بھاگ جائیں گی، سب نکل جاتے ہیں ادھر ادھر۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، آزمائشیں جس وقت آئیں گی میرے عزیزوں، استقامت یہ کسی چھوٹے موٹے چیز کا نام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جمے رہ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر پھر فرشتے اتارے جاتے ہیں، فرشتے اتارے جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہاں بڑی بڑی باتیں کہنے کے لیے میں نہیں کھڑا، بس اتنی بات کہوں گا کہ حالات کے تناظر میں جو آج تمہارے لیے سب سے بڑے چیلنجز ہیں، اس میں تمہیں کھڑے اترنے کی ضرورت ہے۔ تم صرف اپنے محلے کے نمائندے نہیں ہو، یہ جو سروں پر ٹوپیاں اور داڑیاں ہیں تمہارے چہروں پر، تم کسی مسجد کے ہی مصلی نہیں ہو، بلکہ پوری کائنات میں اللہ نے تمہیں خیر امت بنایا ہے۔ سب انسانوں کے لیے تم رہبر ہو، رہنما ہو، تمہارے اخلاق ہر کوئی آج دیکھ رہا ہے۔ تم ایمبیسیڈر ہو کس کے؟ رسول پاک کے، تم ترجمان ہو اخلاق رسول کے۔ اگر آج تم نہیں اٹھو گے اور یہ اخلاق نہیں دکھاؤ گے تو اس سے صرف تمہارے گھر کا نہیں، پورے دین اسلام کا، آگے آنے والی نسلوں کا بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔
नौजवानों से मैं बार बार ये अपील करता आया हूं, ऐ नौजवानों उठो, उठो, वो घर ना हश्र ना होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया है, और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दो, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो। आज तुम्हारे सिर्फ खड़े होने की देर है। किस चीज के लिए खड़े होने की देर है? जब मैं ऐसी बातें करता हूं तो हमारे जो रिश्तेदार कलम कापी लेकर बैठे उनको लगता है ये जंग के लिए बुला रहे हैं, अभी तलवार भाले नेज़े की बात कर रहे हैं। मेरे अजीजों, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा हथियार इश्क मुस्तफा है, इश्क रसूल है, मोहब्बत मुस्तफा है। और जब वो किसी के अंदर आ जाता है तो फिर उसके अखलाक से वो नजर भी आता है, उसके अखलाक से वो नजर आता है। जाहिल आशिक रसूल नहीं बन सकता, आशिक रसूल इल्म की तरफ बढ़ता है। जाहिल और ऐसा बदअकीदा जो दावा करता हो हुजूर के गुलाम होने का, अगर उसकी जुबान में सच्चाई नहीं है तो वो आशिक रसूल है ही नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे गुलामों में से जितने हैं, अगर कोई मुनाफिक हो तो मुनाफिक के अंदर दो आदतें जमा नहीं हो सकती। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दो आदतें मुनाफिक के अंदर नहीं आ सकती। वो कौन सी दो आदतें? अच्छे अखलाक। ये अच्छे अखलाक, ये सिर्फ हंस करके मिलना, इसको अच्छे अखलाक नहीं कहते, वो बहुत लंबी इसकी एक तशरीह है। अच्छे अखलाक मुनाफिक के अंदर नहीं आ सकते। और दूसरी चीज, अल्लाह पर तवक्कुल और रसूल की हर बात पर यकीन, ये मुनाफिक के अंदर नहीं आ सकती। मैं आपसे पूछता हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की हर बात पर आपको यकीन है? रसूल पाक के हर फरमान पर यकीन है? बेशक, बेशक। अगर यकीन है तो ये जुबान से बोलने की बात क्या है? फिर तुम्हारा अमल कहां है? इसीलिए सैयदना अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह सिलसिले कादरिया के बड़े बुजुर्ग हैं, गौसे पाक के दादा पीरों में आते हैं। आप कहते हैं मेरी जिंदगी का सबसे कठिन सवाल, सबसे मुश्किल सवाल यह है, अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया क्या तुम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हो, वो कहते हैं मेरे लिए सबसे कठिन सवाल है। अभी मैं पूछूं तो सब हाथ भी उठाएंगे, सब उठा देंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, यानी सब चिल्ला के बोलेंगे है। लेकिन हजरत अबू बकर शिबली कहते हैं ये मेरे लिए इसका जवाब सबसे मुश्किल है। कहा इसमें क्या मुश्किल है? आप फरमाते हैं अगर ना कह दिया तो ईमान चला जाएगा, अगर ना कह दिया तो ईमान चला जाएगा, और अगर हां कहूं तो मेरे अमाल उसके मुताबिक नहीं, झूठा पड़ जाता हूं, दिल मलामत करेगा। जुबान से तू रसूल पाक की मोहब्बत की बात करता है, कहां है तेरे अमल? अजीजा ने गिरामी वक़ार, ये दो आदतें मेरे आका फरमाते हैं मुनाफिक के अंदर नहीं आ सकती, अच्छे अखलाक और अल्लाह उसके रसूल पर यकीन कामिल। यकीन से ही तो आरी होता है मुनाफिक, यकीन उसका खत्म हो चुका होता है। यहां अभी लक्की ड्रॉ शुरू हो जाए और चीट पे चीट होते रहते, हर साल होते रहते, फिर भी उसमें घुसते भी रहते। लाख का 2 लाख बनाना है, अभी देखो कितने आ जाएंगे। और कैसे कैसे चीटर लोगों पर यकीन करते हैं। और 2-4 लोगों ने बोल दिया कि नहीं मेरा भी डबल हुआ है, सब आ गए, लाइन लग जाती है, कई कई 100 करोड़ खा करके चले जाते हैं। इन पर तुम्हें यकीन है? और मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सुबह अपनी नींद को छोड़कर, बिस्तर कर छोड़कर अपने घर से वजू करके मस्जिद की तरफ निकल कर आए, 2 रकात नमाज अदा कर लिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते पूरी दुनिया की दौलत से ज्यादा कीमती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीन है इस पर तो इन्वेस्ट करो। अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पर यकीन है तो इन्वेस्ट करो इसमें। आज यही तो बात है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। मुनाफिकत आने लग गई है, बुज़दिली कहां से आती है? अल्लाह उसके रसूल की हर बात पर यकीन कामिल हो जाए बंदे को, तो फिर वो मुनाफिक नहीं रहता, वो ईमान वाला होता है। और फिर मुसीबतें तो आएंगी, लेकिन मुसीबतें उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اگر مجھ پر 10 پہاڑ بھی نازل ہو جائیں، اتر جائیں، تب بھی میں خوف زدہ نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہے مجھے۔ کہا کیوں؟ کہا قرآن کی ایک آیت میرے لیے کافی ہے۔ پوچھا کون سی آیت؟ فرماتے اللہ فرماتا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نبی سے کہا ہے اے محبوب آپ فرما دیں ہرگز ہم کو کوئی مصیبت نہیں آتی، اتنی ہی آئے گی جتنا اللہ نے لکھا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی ہی آئے گی جتنی اللہ نے لکھا ہے۔ اور پھر آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے ہوا مولانا، وہی ہمارا مددگار ہے، وہی ہمارا مددگار ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، لیکن قید کے دوران، جیل کے دوران کچھ چھوٹے چھوٹے لوگوں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا۔ گجرات کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا قیدی آ گیا تھا، مانسک سنتولن بگڑا ہوا تھا، گھر والے بھی چاہتے تھے اندر ہی رہے، چھڑانا بھی نہیں چاہتا تھا کوئی، اٹھا پٹک زیادہ کرتا تھا، جوان تھا اور اندر رہا۔ مہینہ گزرنے لگ گیا، وہاں ہوتا ایسا نظام ایسا ہے کہ ہر ہفتے گھر والوں کی ملاقات آ جاتی، جالیوں میں، ادھر سے ہم، باہر سے رشتہ دار، ہر قیدی کے کوئی کبھی ماں کبھی باپ کبھی بھائی بہن ملاقات کے لیے ہفتے میں ایک مرتبہ ٹائم ملتا ہے 15 منٹ کا۔ لیکن اس بندے کا کوئی آتا ہی نہیں تھا، ملنے بھی نہیں آئے۔ مہینہ گزر جاتا، یہ اٹھا پٹک شروع کر دے، لوگوں کو مارنا، تو جیلر جو ہے گھر کو فون لگاتا اس کے اور کہتا کہ بھائی تمہارا بیٹا ہے، کبھی تو آؤ ملاقات لو اس سے، سب کو پریشان کر رکھا ہے۔ اور اسی لیے کہ قیدیوں کی جو حالت بگڑتی ہے تو یہ بہت بڑا ڈینجر مسئلہ ہوتا ہے، ان کو سنبھالنا۔ باہر آپ ادھر ادھر ہوئے تو اندر ڈالیں گے، اندر ہی بگڑا تو پھر کون سا اندر، وہ لاسٹ منزل ہے۔ اور اسی لیے وہاں جانے کے بعد ڈر بھی نکلتا ہے لوگوں کا، اس کے بعد کہاں جانا ہے، اب سیدھے جنت ہے۔ آپ سنیں اس بات کو۔ اس کا باپ آیا اور کہا کہ بیٹا تھوڑے دن ہو گئے، اس نے پوچھا کب چھڑاؤ گے مجھے، بیل کب ہوگی، چھوٹے سے کیس تھے۔ کہا اس منڈے کو جو ہے تمہاری بیل رکھ دوں گا، چھڑ جاؤ گے، اس منڈے کو نکل جاؤ گے۔ وہ آیا، سب بیٹھے ہوئے تھے، خوشی سے اعلان کرتا منڈے کو میں چلا جاؤں گا، منڈے کو چھوڑ جاؤں گا۔ منڈے آیا، ٹیوزڈے آیا، وینسڈے آیا، پھر ہفتہ 2 ہفتے اس کا باپ آیا ہی نہیں۔ مہینہ گزر رہا ہے، پھر یہ اٹھا پٹک شروع کرے، پھر فون کر کے اس کے باپ کو بلایا، آؤ ملاقات لو۔ باپ آیا، پھر پوچھا کب ہوگا ابا، کہا میں تھوڑا سا کام میں بزی تھا، اس منڈے تو تیرا ہو جائے گا، اس منڈے کو ہو جائے گا۔ یہ آتا اور کہتا پھر بیچارہ، وہاں تو ایسے ہی ہے، سب تنکے کے سہارے پہ ہی رہتے ہیں۔ وکیل بولتا ہے اس ڈیٹ میں ہوگا، ہاں ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کرے کیا؟ تو وہ سب سے کہتا ہے اس منڈے کو پکا ہے، وہ بھی گیا منڈے۔ پھر 1 مہینہ گزرا، یہ 6 مہینے اس کا باپ ہر منڈے کو ہی بولتا تھا، بار بار آئے، توجہ چاہتا ہوں۔ اور حالت ایسی ہو گئی 6 مہینے کے بعد وہ باپ سے مل کر کے اندر آ رہا ہے، سارے قیدی خود ہی بولنے لگے اس منڈے کو ہے نا تیرا، اس کے بولنے سے پہلے ہی کہتے اس منڈے کو بیل ہے نا تمہاری، ضمانت ہونے والی ہے۔ اس کو ہرٹ ہو گیا، تکلیف ہو گئی۔ جب دل پر کسی کے چوٹ لگتی ہے تو ٹوٹے ہوئے دلوں کی بہت جلدی سنی بھی جاتی ہے۔ اس نے جھلا کر کے کہا تھا، گالی دے کر کے کہا تھا، کرمنل تھا، گالی دے کر کے کہا تھا سب کو، تم لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہو، میرے باپ کی وجہ سے یا جیلر کی وجہ سے میں اندر نہیں ہوں، میرا خدا اتنے دن کا لکھا ہے، اور جس دن لکھے گا تم سب دیکھتے رہو گے میں چلا جاؤں گا۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ ہم نے سوچا یہ کہاں سے اتنا بڑا ایمان آیا، اور اتفاق سے سنیچر کے دن وہ اپنے باپ سے مل کر کے آیا تھا، اس کو چڑھایا گیا تھا اور وہ بپھر کر کے اس طرح کی بات کیا تھا، اور منڈے کے دن اس کا باپ ضمانت کا بیڑا لے کر آ ہی گیا، اور وہ ہنستے خوشی سے جا رہا تھا اور کہا میں نہیں کہہ رہا تھا، میرا خدا جب تک لکھا ہوا ہے تب تک میں یہاں رہوں گا،
کسی کے باپ کی طاقت نہیں ہمیں اندر رکھنے کی. اسی لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزوں، جو بھی مصیبتیں آئیں گی، ہمارا عقیدہ ہے اللہ نے فرمایا اتنی پہنچیں گی جتنی اللہ نے لکھا ہے، اور مددگار بھی وہی ہے، مددگار بھی وہی ہے. میں اس سے قبل بھی آپ کے یہاں ایک بات سنایا تھا حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق. آپ جیل کے اندر 7 سال کاٹ لیے، اور دو قیدیوں نے خواب دیکھا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر بتائی تھی. ایک اس میں مرنے والا تھا، ایک چھوٹنے والا تھا. قرآن پاک میں واقعہ موجود ہے. جو چھوٹنے والا تھا اس کو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں تیرے خواب کی تعبیر بتا رہا ہوں، چھوٹ کر کے جائے گا تو. بادشاہ بدل چکا ہے، جو مجھے قید میں ڈالا تھا اب وہ نہیں ہے، مصر کا بادشاہ بھی بدل گیا. جانا اور بادشاہ سے میری درخواست رکھنا کہ میں بے قصور کئی سالوں سے اندر قید میں ہوں. یہ قیدی اپنے خواب کی تعبیر کے مطابق ہی، اس نے خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر کے مطابق چھوٹ گیا. اور جیل سے چھوٹنے والا سب بھول بھی جاتا ہے، پلٹ کے دروازہ بھی نہیں دیکھتا، کون ہے کیا ہے سب بھول جاتا ہے. اور وہ بھی گیا بیچارہ، سب بھول گیا. اور بادشاہ کے سپاہیوں میں نے مصاحبین میں خاص لوگوں میں شامل ہو گیا. لیکن اس کو وہ بات یاد نہ آئی یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا. یوسف علیہ السلام کی جو درخواست تھی بادشاہ کے پاس وہ بھول گیا. اور بعض روایتوں میں پھر 7 سال گزر گئے بنا کسی غلطی اور قصور کے. یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رو پڑے. کہا ہے مالک الملک یا ذل جلال والاکرام، تیرا یہ بندہ بے قصور کب تک یہ دروازوں کے اندر قید رہے گا؟ کیا میرے لیے دروازے اب کھلیں گے نہیں؟ تو جانتے ہو یہ ایسا مقام ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے یوسف، قید میں اندر گیا، اگر تجھے باہر جانا ہی تھا تو بادشاہ سے کیوں درخواست کیا؟ کیا میں نہیں تھا؟ یہ نبیوں کے لیے ہے میرے عزیزوں، اعلیٰ ایمان ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اس پر پھوٹ پھوٹ کر روتے رہے. اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لبیک یا رسول اللہ. بہت سارے احباب مجھے آج مسلسل اصرار کے ساتھ یہ بات کہتے آئے کہ میں کبھی اندر کیا کیا ہوا یہ سارے حالات نہ بتانا چاہتا ہوں، نہیں وہ کوئی ایسی داستان ہے، لیکن کچھ اشعار تھے جس کو پڑھا گیا تھا. اور قید کے اندر کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں جو آدمی کو شاعر بھی بنا دیتے ہیں اور بہت کچھ بھی بنا دیتے ہیں. حضرت کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہا ہوں، 2 چند اشعار ہیں، اس کو سنیں. جن لوگوں نے مجھے اصرار کیا، میں شاعر نہیں ہوں اور مجھے شعر و شاعری یاد بھی نہیں رہتی ہے، میری تقریروں میں بھول بھی جاتا ہوں. ہاں بس اعلیٰ حضرت کے اشعار ویسے ہی آ جاتے ہیں. عرض کیے تھے بس تھوڑی دیر. داستان غم سناؤں قید زنداں کی میری، وحشت ظلم و ستم سے کب کپائی جاں میری. وحشت ظلم و ستم سے کب کپائی جاں میری. کیا ہے آزادی بتاؤ، کون ہے آزاد اب؟ کیا ہے آزادی بتاؤ، کون ہے آزاد اب؟ ہو گئی لمبی سزا ایک شعر پڑھتے ہی میری. ہو گئی لمبی سزا ایک شعر پڑھتے ہی میری. جرم ہے بس یہ میرا، حق بولتا ہوں برملا. جرم ہے بس یہ میرا، حق بولتا ہوں برملا. چاٹنا تلوے کسی کے ہے نہیں فطرت میری. چاٹنا تلوے کسی کے ہے نہیں فطرت میری. اور لوگوں کو پتہ بھی ہوگا، جب یہاں مجھے لینے آئے تھے ہمارے رشتہ دار اور بہت بڑی جماعت میں آئے تھے، قید کے دن کا وہ منظر اور عزیزوں کا سمندر. قید کے دن کا وہ منظر اور عزیزوں کا سمندر، دیکھ کر گھبرا گیا طاغوت بھی عزت میری. دیکھ کر گھبرا گیا
तागूत भी इज्जत मेरी, जांच में मेरी किसी शोबे ने छोड़ी न कसर। कोई शोबा बचा नहीं, जितने डिपार्टमेंट थे सब ने लगा दिया। इसको अर्ज करते हैं, जांच में मेरी किसी शोबे ने छोड़ी न कसर, बात आई हर तरफ से जुर्म था गैरत मेरी। बात आई हर तरफ से जुर्म था गैरत मेरी, हर सिपाही पूछता था पांव के नीचे बिठाकर। ये दिन हमने देखे कंटिन्यू, हर सिपाही पूछता था पांव के नीचे बिठाकर, क्यों नहीं डरता है देखकर हैबत मेरी, क्यों नहीं डरता है देखकर हैबत मेरी। बोलता मैं साहब जी क्या कहूं लग जाएगी, बोलता मैं साहब जी क्या कहूं लग जाएगी। आज है बस वक्त तुम्हारा याद रखना बात मेरी, आज है बस वक्त तुम्हारा याद रखना बात मेरी। बेड़ियां पहना के मुझको लाके डाला जेल में, सख्त पैरा संतरी का बढ़ गई हैरत मेरी। छोटी सी एक कोठरी थी और दरवाजे भी बंद, कब्र का मंजर लगे गुजरी थी ऐसी रात मेरी। रात थी कटती नहीं, दिन लगे हफ्ते के भर, रात थी कटती नहीं, दिन लगे हफ्ते के भर। कैदियों को देखकर बढ़ती थी फिर वहशत मेरी, जी कभी खाने को करता ही नहीं था जेल में, जी कभी करता ही नहीं था, जी कभी खाने को करता ही नहीं था जेल में। यूं भी हर दिन हो गई रोजे की आदत मेरी, यूं भी हर दिन हो गई थी रोजे की आदत मेरी। अहले खाना की वहां पर याद आती थी बहुत, और अजीजों की मोहब्बत जो कमाई थी मेरी। मेरे उस्ताद और भाई, मेरे शागिर्द और अजीज जेल में आए थे मिलने, लग रही थी ईद मेरी, जेल में आए थे मिलने लग रही थी ईद मेरी। कैद का गम जब बढ़े तो याद करता था मैं ये, कैद का गम जब बढ़े तो याद करता था मैं ये। बुजुर्गों से सख्त बढ़कर थी नहीं हालत मेरी, बुजुर्गों से सख्त बढ़कर थी नहीं हालत मेरी। गिर के सजदे में खुदा से गिड़गिड़ाता था बहुत, जानता है वो ही बस एक कैद की हालत मेरी। मुस्तफा को याद करना थी मेरे गम की दवा, मुस्तफा को याद करना थी मेरे गम की दवा। गम बदल जाते खुशी में देखकर किस्मत मेरी, गम बदल जाते देखकर किस्मत मेरी। फख्र है इस बात पर कैदी बना उस नाम पर, लब्बैक या रसूल अल्लाह। फख्र है इस बात पर कैदी बना उस नाम पर, ये तो है सुन्नत बिलाली बन गई किस्मत मेरी, ये तो है सुन्नत बिलाली बन गई किस्मत मेरी। उसके बाद फिर हमने जमकर ये कहा था, हाथ में बेड़ी ही क्या डाल दो गर्दन में भी अब, हाथ में बेड़ी ही क्या डाल दो गर्दन में भी अब। है उन्हीं के नाम का सब जिंदगी और मौत मेरी, है उन्हीं के नाम का सब जिंदगी और मौत मेरी। जब हुआ एहसास मुझको, जब हुआ एहसास मुझको बात का ज़ंदान में, इस बात का ज़ंदान में छट गया गम और डर फिर बढ़ गई जुरत मेरी, छट गया गम और डर फिर बढ़ गई जुरत मेरी। और आखिरी शेर, इसलिए करता है ऐलान झूम कर सलमान अब। ये खुलासा है और पूरी दास्तान इसमें है। इसलिए करता है ऐलान झूम कर सलमान अब, जेल थी न कैद थी बढ़नी थी बस इज्जत मेरी।